کیونکہ مشرک آدمی جو بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، اور قانون الہی ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اس لیے مومنوں کو اور مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ مشرک کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی اور مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ شریعت اسلامیہ کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کا جنازہ پڑھنے سے اور اس کے لیے دعا مغفرت کرنے سے منع نہیں کیا۔ قاتل و ظالم کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، زانی اور شرابی کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، چور اور ڈاکو کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، بے نماز شخص کا، والدین کے نافرمان کا، سود خور کا، شراب نوش کا۔ غرض یہ کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ گار کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، مگر مشرک شخص کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ کسی نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو لائق اور مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چاہتے تھے، مگر یہ آیت نازل کر کے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے مشرک والد کے حق میں لب کھولنا چاہیں گے، مگر اللہ رب العزت انہیں روک دیں گے۔ سامعین گرامی قدر، شرک اتنا کبیح اور غلیظ اور منحوس گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اگر مشرک شخص مر گیا تو اس کی معافی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مشرک شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا، مشرک شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ مشرک شخص اتنا پلید اور نجس ہے کہ اسے مسجد حرام کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں۔ باقی ہر گناہ ظلم ہے، چوری اور ڈاکہ زنی ظلم ہے، شراب نوشی اور زنا کاری ظلم ہے، قتل و بہتان تراشی ظلم ہے، کم تولنا اور ملاوٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹی قسم اٹھانا اور جھوٹی گواہی ظلم ہے۔ مگر شرک کو صرف ظلم نہیں کہا بلکہ ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب شرک اکبر الکبائر اور ظلم عظیم ہے تو پھر ہر ذی ہوش اور ہر ذی عقل کو چاہیے کہ وہ صرف کھلے اور واضح شرک ہی سے نہ بچے، بلکہ جس کام اور جس عمل میں شرک کا رائی کے دانے کے برابر شبہ پڑ جائے اس کام سے بھی اپنے دامن کو بچا لے۔ زہر زندگی کا قاتل ہے، تو پھر ہر انسان جس میں عقل نام کی کوئی شے موجود ہے اور اسے اپنی جان عزیز ہے، وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے گا جس میں زہر کے چھو جانے کا وہم اور شبہ ہوگا، چاہے وہ چیز بظاہر کتنی ہی خوبصورت، خوش رنگ اور کتنی ہی خوش ذائقہ کیوں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو ایمان عزیز ہوگا، اسلام پیارا ہوگا، دین محبوب ہوگا، وہ آخرت سنوارنا چاہتا ہوگا، اسے چاہیے کہ جس کام میں شرک کا ادنا سا شبہ بھی واقع ہو اس کام سے بھی اپنے دامن کو بچا لے۔ اس لیے زہر زندگی کا قاتل ہے اور شرک ایمان کا قاتل ہے۔ زہر وجود کا قاتل ہے اور شرک روح کے لیے موت ہے۔ زہر کے استعمال سے زندگی برباد ہو جاتی ہے اور شرک کے کرنے سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔
اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ شرک سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ حقیقت تو سب ہی مانتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام شرک ہی کی بیج کنی کے لیے مبعوث ہوئے، اور شرک کا ارتکاب بالفرض والمحال اگر انبیاء سے بھی ہو جو ہر قسم کے گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کے تمام تر اعمال برباد کر دیے جائیں۔ جو شرک اکبر الکبائر ہے، جو گناہ ظلم عظیم ہے، جس گناہ کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ شرک آخر ہے کیا؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ کون سے اعمال شرکیاں ہیں اور کن افعال کا مرتکب شخص مشرک ہو جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں منبر و محراب کے وارث طبقے کی اکثریت بہت سارے خطباء اور مقررین اور واعظین ایسے موضوعات اور ایسے مسائل بیان کرتے ہیں جن سے عوام الناس خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے واعظین کی اکثریت اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھ کر وعظ نہیں کرتے، بلکہ عوام الناس کی رضا اور خوشی کو مد نظر رکھ کر تقریر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ شرک ظلم عظیم ہے، اکبر الکبائر ہے، منحوس ترین جرم اور غلیظ ترین گناہ ہے، مگر یہ بتاتے ہوئے ان کی زبانیں گنگ اور خشک ہو جاتی ہیں کہ شرک ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ کون کون سے کام شرکیہ ہیں اور کون کون سے اعمال افعال کا مرتکب شخص مشرک ہو جاتا ہے؟ ملک عزیز پاکستان میں اس نہج پر اگر صحیح معنوں میں سامعین گرامی قدر شرک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لغت میں شرکت اور سانجھ پن کے آتے ہیں، مگر شریعت میں شرک کا نام اللہ کی ذات و صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے کا، چاہے وہ نبی ہو، ولی، پیر ہو یا فقیر، بزرگ ہو یا شیخ طریقت، فرشتہ ہو یا جن، زندہ ہو یا مردہ، کسی کو بھی اللہ کی کسی صفت میں سانجھی اور شریک بنانا شرک کہلائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں